السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ہاؤل کنایا کے بعد امام شاطبی نے اپنی نظم حرز الامانی و وجہ التہانی، جس کو شاطبیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں مدود کا ذکر کیا ہے۔ مدود جمع ہے مد کی۔ تو اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کون سے راوی یا قاری اور ان کے راوی قصر کرتے ہیں کس طرح کے مد میں، اور کون توسط کرتا ہے اور کون طول کرتا ہے۔ قصر سے مراد ایک الف ہے جس میں 2 حرکہ، اور توسط سے مراد 2 الف جس میں 4 حرکہ، اور طول سے مراد ہے جس کو اشباع بھی کہتے ہیں، اس میں 6 حرکات یعنی کہ 3 الف ہوتے ہیں اس کی مقدار۔ اب امام شاطبی نے اشعار 168 سے 170 تک مد منفصل اور مد متصل کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں شعر نمبر 169 میں فَإِن يَفْصَلْ فَالْقَصْرِ بَادِرُوا طَالِبًا، تو یہاں پہ با جو ہے رمز ہے قالون کا، طالبہ طا جو ہے رمز ہے دوری بصری کا، اور خلفہما یرو کا درا، تو یہاں پر یرو کا یا میں یا جو ہے رمز ہے سوسی کا، اور دال ہے رمز ابن کثیر کا۔ تو اس میں سب سے پہلے مد متصل کا علامہ شاطبی نے بتایا کہ مد متصل میں قصر کوئی نہیں کرتا، اور مد متصل اور مد منفصل کی آپ کو اچھی طرح سے تعریف پتہ ہوگی، تو اس کا ذکر میں نہیں کروں گا یہاں پر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو تجوید کی کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے، جب تجوید سیکھی ہوگی تو مد متصل میں قصر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ قالون، دال ابن کثیر، ان کے دونوں راوی بزی اور قنبل، حا ان کے دونوں راوی دوری بصری اور سوسی، کاف ابن عامر شامی، ان کے دونوں راوی ہشام اور ابن ذکوان، نون عاصم، ان کے دونوں راوی شعبہ و حفص، الرا جو کہ کسائی ہیں، اور کسائی کے دونوں راوی دوری کسائی اور ابو الحارث اور دوری کسائی اس میں ہیں، تو وہ توسط کرتے ہیں مد متصل میں۔ اور جیم ہے رمز ورش کا، اور فا ہے رمز حمزہ کا، جس میں ان کے دونوں راوی خلف اور خلاد آ جاتے ہیں۔ تو ورش اور حمزہ ان کے دونوں راوی مد متصل میں صرف طول کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا بیان مد متصل کا کہ کون جو ہے توسط کرتا ہے، کون سے راوی توسط کرتے ہیں اور کون سے راوی طول کرتے ہیں۔ اب مد منفصل میں جو کہ 2 کلمات میں آتا ہے، اس کی مثالیں نیچے ہیں، تو اس میں قالون جو ہے ان کی ایک وجہ ہے قصر کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ابن کثیر، دونوں راوی ان کے بزی اور قنبل اس میں قصر کریں گے مد منفصل میں۔ طا جو کہ دوری بصری ہیں، ان کی پہلی وجہ ہے کہ اس میں مد منفصل میں قصر کریں گے، اور سوسی قصر کریں گے مد منفصل میں۔ توسط کے لحاظ سے مد منفصل میں قالون کی دوسری وجہ ہے کہ وہ مد منفصل میں توسط بھی کریں گے، اور دوری بصری بھی ان کی دوسری وجہ ہے کہ اس میں وہ توسط کریں گے۔ تو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ قالون کی 2 وجہ ہیں، قصر
منفصل متوسط متصل منفصل سوری. اور دوری بصری کی بھی دو وجہ ہیں، قصر منفصل و توسط منفصل. پھر اس کے بعد ورش اور حمزہ یہ جو ہیں یہ طول کریں گے مد منفصل میں بھی. تو اس کے بعد علامہ شاطبی نے شعر نمبر 170 میں مثالیں دی ہیں، جیسے مد متصل کی وجیء یومئذ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر یہ توسط ہو گیا. اور حمزہ اور ورش کے لیے وجیء یومئذ بجہنم، یہ ورش اور حمزہ کے لیے ہو گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تو یہ توسط اور طول ہو گیا. سوء العذاب یہ توسط اور طول ہو گیا. تو ہم نے جب پہلے پڑھا تھا تو اس میں ورش اور حمزہ کے علاوہ تمام راوی کے لیے پڑھا تھا، اور اس کے بعد طول کیا تھا تو اس میں ورش اور حمزہ کے لیے کیا تھا. مد منفصل کی علامہ شاطبی نے دو مثالیں دی ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس میں مد منفصل ہے، تو پہلے وجہ قالون کی، ابن کثیر کی، پہلی وجہ دوری بصری کی اور سوسی کی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کے بعد توسط ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اب یہ قالون کے لیے دوسری وجہ سے پڑھی اور بصری کے لیے دوسری وجہ سے پڑھی، اور اس میں ابن عامر شامی کے دونوں راوی بھی شامل ہو گئے اور عاصم اور کسائی کے راوی بھی شامل ہو گئے. اب جب وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب یہ طول ہو گیا تو جس میں ورش اور حمزہ شامل ہو گئے. دوسری مثال جو امام شاطبی نے دی ہے فی امیہا، تو اس میں پہلے جو ہم نے پڑھا تو اس میں قالون کی ایک وجہ، ابن کثیر ان کے دونوں راوی، دوری بصری اور سوسی بصری، یہ شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد فی امیہا، تو اس میں دوری بصری قالون کی دوسری وجہ آ گئی اور دوری بصری کی دوسری وجہ آ گئی. ابن عامر، عاصم اور کسائی یہ شامل ہو گئے اس میں توسط میں. اس کے بعد فی امیہا یہ طول ہو گیا. ست حرکات جس میں ورش اور حمزہ کے لیے ہم نے پڑھا. اس کے بعد علامہ شاطبی نے ایک اور مد کا بیان کیا ہے جسے مد بدل کہتے ہیں. مد بدل سے پہلے ہم ریویو کر لیں کہ مد طبعی یعنی مد اصلی کیا ہوتا ہے. جب الف سے پہلا حرف متحرک مفتوحہ ہو تو الف مد طبعی بن جاتا ہے. واو سے پہلے کا حرف متحرک مضمومہ ہو تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے. یا سے پہلا والا حرف متحرک مکسورہ ہو تو وہ مد اصلی مد طبعی بن جاتا ہے. جس میں یہ ایک کلمہ ہے قرآن میں جیسے نوحیہا، جس کی مثال دی ہے آپ کو یہاں پہ، اس میں تینوں آ جاتے ہیں. دیکھیں نو، یہ نو مد ہو گیا مد طبعی. ہی ہا، یہ تین مثالیں آ گئیں. نوحیہا تو یہ مد طبعی ہو گیا. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا اور آپ نے تجوید میں یہ سیکھا ہوگا. دوسرا جو بتایا ہے مد بدل، یہ مد بدل یہ ہے کہ جب الف سے پہلے
حمزہ مفتوحہ ہو، یا واو سے پہلے حمزہ مضمومہ ہو، اور یا سے پہلے حمزہ مکسورہ ہو، تو اس کو مد بدل کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اس میں رسم کے لحاظ سے پاکستانی اور انڈو پاکستانی، انڈیا پاکستان کے مصحف میں تھوڑا ڈفرنس ہے عربی مصحف کے لحاظ سے۔ تو آپ نوٹس کریں کہ پہلی جو آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو یہاں پہ پاکستانی مصحف میں ایک کھڑا الف ہوتا ہے آمنو کے الف میں، ٹھیک ہے نا، لیکن عربی مصحف میں آمنو میں حمزہ پہلے آیا، اس کے بعد ایک الف آ گیا، تو یہ مد بدل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ مفتوحہ کے بعد الف آیا ہے، تو یہ جو ہے مد بدل ہے۔ اسی طرح اوتیتم میں پاکستانی مصحف میں واو کے اوپر ساکن کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن عربی مصحف میں واو کے اوپر ساکن کا نہیں ہوتا، لیکن یہ حمزہ مضمومہ کے بعد واو ہے، تو اس کے یہ مد بدل ہو گیا، تو اس میں اوتیتم اسی طرح تیسری مثال ہے کسرہ کی، جیسے ایمانکم، تو اس میں جو ہے پاکستانی مصحف میں دیکھیں تو بہی ایمانکم، تو اس میں ہا کے نیچے کھڑا الف ہوتا ہے پاکستانی مصحف میں، اور ایمانکم میں یا کے اوپر ساکن کرتے ہیں، لیکن عربی مصحف میں بہی کے بعد کھڑا الف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آگے ایک چھوٹی سی یا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمانکم میں یہ اب حمزہ مکسورہ آیا اور اس کے بعد یا ہے، تو یہ مد بدل ہو گیا ایمانکم، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے جاؤ، تو اس میں حمزہ مضمومہ کے بعد واو آ گیا، لیکن پاکستانی مصحف میں واو کے اوپر اسکان ہوتا ہے، جبکہ عربی مصحف میں حمزہ مضمومہ کے بعد واو کے اوپر اسکان کا اشارہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جاؤ یعنی کہ دو حرکات پڑھتے ہیں، سمجھے، تو آمنو، اوتیتم، ایمانکم، جاؤ، یہ مد بدل ہو گیا۔ تو یہ مد بدل کی تعریف کے بعد جو آپ کو میں نے بتایا پہلے، اس اور رسم اور خط کے حساب سے جو پاکستانی مصحف میں ہوتا ہے اور عربی مصحف میں تھوڑا جو ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کا آپ کو بتایا کہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستانی مصحف یوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا نشان ہے اس کے الف مد بدل کے، اور اگر عربی مصحف یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا نشان ہوتا ہے اس کا۔ شعر نمبر 171 میں اور 172 میں علامہ شاطبی نے مد بدل کا مزید ذکر کیا ہے، اور یہ مد بدل جو ہے یہ ورش کے لیے اس میں کچھ قاعدہ ہیں اور اصول ہیں، اور اصول یہ ہے کہ دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں۔ حمزہ ثابتہ، یہ وہ حمزہ ہے جو اپنی اصلی حالت میں ہو، محقق، اوکے، اور حمزہ مغیرہ ہے جو کہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو بدل گیا ہو، اور وہ بدل اس طرح سے گیا ہو کہ جو تسہیل، نقل، ابدال کی وجہ سے بدل گیا ہو۔ تو اب اس کا مغیرہ کا اور انشاءاللہ نیکسٹ بیان میں نیکسٹ کریں گے اس کو، لیکن
یہ تسہیل اور ابدال یہ اور نقل انشاءاللہ تعالی اگلے باب میں آئے گا، تو آپ کو اس کی زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن یہاں پر اس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ جب حرف مد الف، واو یا سے پہلے حمزہ ثابتہ ہو یا حمزہ مغیرہ ہو تو ورش مد بدل میں قصر، توسط اور طول تینوں کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ ورش کے لیے 3 وجہ ہیں جس میں وہ قصر بھی کرتے ہیں، توسط بھی کرتے ہیں اور طول بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اجرا کریں گے اور آپ قرآن کو سنائیں گے ان تمام روایات میں، تو ورش کے لیے مد بدل میں یہ تینوں قصر، توسط اور طول تینوں سنائیں گے۔ تو مد بدل کی حمزہ ثابتہ کی مثالیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، جیسے آمن الرسول، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آمن الرسول جو ہے یہ الف مد بدل ہو گیا یہ، کیونکہ اس سے پہلے حمزہ ہے اور یہ الف ہے، تو آ جو ہے یہ مد بدل ہو گیا۔ تو اس میں 3 وجہ ہیں، قصر، توسط اور طول۔ تو آمن الرسول، آمن الرسول، آمن الرسول، وآت المال، وآت المال، وآت المال لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، يئوسا، 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 الرؤوف، الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم، متكئون، 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 متكئين، متكئين، متكئين۔ تو یہ مد بدل حمزہ ثابتہ کی مثالیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب اس کا اجرا کریں گے تو آپ اس کو تینوں وجہ سے ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم جو ہے اگلے سبق میں حمزہ مغیرہ کی بیان کریں گے، اور مزید جو مدود آتے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ تو اس سبق میں آپ نے یہ سیکھا کہ مد منفصل میں کون قصر کرتا ہے، کون توسط کرتا ہے، کون طول کرتا ہے، اور کس کے پاس 2 وجہ ہیں یا 1 وجہ ہے۔ اور آپ نے مد متصل کا بھی اس میں یہ سیکھا کہ کیا ان کی حرکات ہوتی ہیں مختلف راوی اور قراء کے لیے۔ اور تیسرا اس میں آپ نے یہ سیکھا کہ مد بدل کیا ہوتا ہے، اور مد بدل جو ہے ورش کے لیے ہے، ورش کے لیے مد بدل میں قصر، توسط اور طول ہے، اور باقی جتنے قراء ہیں، راوی ہیں، ان کے لیے صرف قصر ہوتا ہے۔ بارک اللہ لکم وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔